اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ خان، اور آپ سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ آج ہم پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 10 مع ترجمہ تلاوت فرمائیں گے، اور یہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2 ہوگا۔ یہ اس سلسلے کی 43ویں ویڈیو ہوگی جو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا، اور آپ تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے، کیونکہ آپ کے لائک اور شیئر سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اسکرین کی جانب۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ سے کرتے ہیں، تو آج بھی ہم اپنے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ سے کریں گے۔ تو چلیے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان بے شک الذین جو لوگ کے کفروا کافر ہوئے، لن تغنیا ہرگز نہ کفایت کریں گے، عنہم ان سے، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، اولادہم اولاد ان کی، منا سے، اللہ اللہ، شیئن کچھ، وَأُولَئِکَ اور یہ لوگ، ہم وہی ہیں، وقود ایندھن النار آگ کے۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ کدأب جیسی عادت، آل لوگوں، فرعون کی، والذین اور جو لوگ کے، من سے، قبلہم تھے پہلے ان، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، فأخذہم پس پکڑا ان کو، اللہ نے، بذنوبہم ساتھ ان کے گناہوں کے، واللہ اور اللہ، شدید و سخت، العقاب عذاب کرنے والا ہے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل فرما دیجئے، للذین واسطے ان لوگوں کے جو، کفروا کافر ہوئے، ستغلبون جلد ہی مغلوب ہوں گے تم، وتحشرون اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی طرف، جہنم دوزخ کے، وبئس اور برا ہے، المہاد بچھونا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ قد تحقیق، کان ہے، لکم واسطے تمہارے، آیاتن نشانی، فی بیچ، فئتین دو جماعت کے، التقطا کہ آپس میں ملیں، فئاتن ایک جماعت، تقاتلو لڑتی ہے، فی بیچ، سبیل راہ، اللہ کے، وأخری اور دوسری، کافرتن کافر تھی، یرونہم دیکھتے تھے وہ کافر ان کو، مثلیہم دو برابر اپنے کے، رأی دیکھنا، العین آنکھ کا، واللہ اور اللہ، یؤید قوت دیتا ہے، بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے، من جس کو، یشاء چاہے، ان بے شک، فی بیچ، ذالکا اس کے، لعبرۃ البتہ نصیحت ہے، لأولی الابصار واسطے آنکھ والوں کے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے، قدرت اللہ کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔
اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ زینا زینت دی گئی للناس واسطے لوگوں کے، حب و محبت، الشہوات خواہشوں کی، منا سے، النساء عورتوں، والبنین اور بیٹوں، والقناطیر اور خزانے، المقنطرت اکٹھے کیے ہوئے، منا سے، الذہب سونے، والفدت اور چاندی، والخیل اور گھوڑے، المسومت نشان کیے ہوئے، والانعام اور چارپائے، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ، متاع فائدہ ہے، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کا، واللہ اور اللہ، عندہ نزدیک اس کے ہے، حسن اچھی، المآب جگہ پھر جانے کی۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل فرما دیجئے، او نبئکم کیا خبر دوں میں تم کو، بخیر ساتھ بہتر کے، من سے، ذالکم اس، للذین واسطے ان لوگوں کے، اتقوا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، عند نزدیک، ربہم ان کے رب کے، جنات جنتیں ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا نیچے جن کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا بیچ ان کے، وازواج اور بیویاں ہیں، مطہرۃ پاک کی ہوئی، ورضوان اور رضامندی، منا طرف سے، اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد ساتھ بندوں کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ بھلا میں تم کو ایسی چیزیں بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو؟ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین وہ لوگ جو، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش واسطے ہمارے، ذنوبنا گناہ ہمارے، وقنا اور بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے سے۔ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ الصابرین وہ جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے، والقانتین اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار بیچ پچھلی رات کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ اللہ میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ شاہدہ گواہی دی، اللہ نے، انہو یہ کہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، والملائکۃ اور گواہی دی فرشتوں نے، واولی العلم اور اہل علم نے، قائما حاکم ہے، بالقسط ساتھ انصاف کے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا
وہ العزیز و غالب ہے، الحکیم و حکمت والا۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اِنَّ بے شک الدین دین عند نزدیک اللہ اللہ کے الاسلام اسلام ہے، وما اور نہیں اختلف اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے اوتو دیے گئے الکتاب کتاب الا مگر من بعد پیچھے ما اس کے جاءہم جو آیا ان کے پاس العلم علم بغیم سرکشی سے بینہم درمیان اپنے ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے بے آیات سات نشانیوں اللہ اللہ کے فإن پس بے شک اللہ اللہ سریع جلد لینے والا ہے الحساب حساب۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ فَإِن پس اگر حاجوکا جھگڑیں تجھ سے فَقُل پس کہہ دیجئے اسلمتُ متی کیا میں نے وجہیہ منہ اپنا للہ واسطے اللہ کے ومنے اور جو کوئی اتبعانی پیروی کرے میری وقل اور کہہ دیجئے للذین واسطے ان لوگوں کے اوتو جو دی گئی ان کو الکتاب کتاب اور الامیین ان پڑھوں کو اسلمتم کیا تم نے بھی متی کیا فَإِن پس اگر اسلموا متی کریں فقد پس تحقیق یا بے شک یا بلا شبہ اہتدوا راہ پامیں وَإِن اور اگر تولوا پھر جائیں فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے نہیں علیک اوپر تیرے البلاغ پہنچا دینا ہے واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بالعباد سات بندوں کے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہہ دیجئے کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا سامعین کرام آج کا ہمارا پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 10۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے اختتام کرنا چاہوں گا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تو تب تک اپنے میزبان اسامہ خان کو قرآن مجید سیریز چینل سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن میں کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتے رہیں آپ تک۔